حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان دوستوں، ساتھیوں، آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ہندوستان کے اندر، ہمارے اس پیارے وطن عزیز ملک ہندوستان کے اندر، سارے میڈیا میں، سارے انسانوں کی زبان میں، ہمارے سارے سوشل میڈیا میں جو ٹاپک گرم ہے اور جو بحث بہت زیادہ جاری ہے، جو ٹرینڈ میں ہے، وہ ہے یونیفارم سول کوڈ، UCC کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ یہ ساروں کی زبان میں ہے، سارے کے سارے اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے اس جمعے کے بیان کا عنوان بھی وہی ہوگا کہ یونیفارم سول کوڈ کیا ہے، یونیفارم سول کوڈ کی موافقت کرنا چاہیے کہ مخالفت، اس کی سپورٹنگ میں بات کرنی چاہیے کہ اگینسٹ میں، اور پرسنل لا کیا ہے، مسلم پرسنل لا کیا ہے، اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں، کیا چیزیں ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں مختصر کچھ ضروری باتیں فقط بتاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب اسلام کی فتح اور کامیابی پھیلی، فتوحات کا سلسلہ دراز ہوا، بہت سے ملک ہندوستانی پرچم کے نیچے آ گئے، اس کے اندر اسلامی حکومت کے انڈر میں بہت سارے غیر مسلم تھے، نان مسلمز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں ہیں، لیکن کسی کو بھی زبردستی نہیں کی گئی کہ تم کو اپنے لا کو، اپنے قانون کو، اپنے کلچر کو، ساری چیزوں کو چھوڑ کر جو حکومت چلانے والوں کا مذہب ہے اس کے نیچے آ جانا چاہیے، کسی کو بھی زبردستی نہیں کی گئی۔ مجوسی تھے، آگ کو پوجنے والے، بالکل غلیظ ترین قوم، ان لوگوں کے یہاں ایسی کئی عادتیں ہیں، ان میں سے ایک عادت یہ تھی کہ سگی بہن سے وہ لوگ شادی کرتے۔ اللہ کے رسول کچھ نہیں بولے، جب تک وہ ایمان قبول نہیں کرتے اس وقت تک وہ اپنے آپ کو مجوسی بولتے ہیں، وہ اپنے کلچر میں اپنے قانون کے حساب سے جئیں، چھوڑ دیے سول کے اندر۔ ہندوستان کے آپ لمبی تاریخ کو چھوڑ کر، یعنی صحابہ کے ادوار کے اندر 4 خلیفاؤں نے حکومت کی، ان کے دوروں کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس کا فتح ہو گیا ہے، وہاں پر جا رہے ہیں، وہاں یہودی اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ریکویسٹ لے کر پہنچے ہیں، کیا ہماری جتنی بھی پراپرٹیز ہیں نا، ہماری جتنی بھی عبادت گاہ ہے نا، یہ ساروں کی سیکیورٹی کی آپ وعدہ کرو، پرامس کرو کہ یہ ساری کی حفاظت ہوگی۔ وعدہ کر دی، بالکل حفاظت ہوگی، کچھ بھی کوئی مسلمان تمہاری عبادت گاہ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے درخواست کی، ہمارے چرچ کے اندر اس نماز پڑھ لو، یہاں تو مسجد بہت دور دور تک نہیں، میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں باہر جا کے پڑھ لوں گا۔ میں آگے آنے والے زمانے میں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہاں ہمارے بہت بڑے حضرت عمر نماز پڑھے سو جگہ ہے، اس لیے یہ بلڈنگ کو مسجد بنانی چاہیے بول کے کوئی مسلمان میری اس کام کا حوالہ دے کر یہ نہ مطالبہ کر دے، اس لیے یا نہیں میں باہر جا کے پڑھوں گا۔ اتنی زیادہ دور اندیشی کے ساتھ ہم قدیم عہد ہندوستان کی جو اولڈ جو تاریخ ہے اس کے اندر دیکھیں تو راجہ مہاراجاؤں کی جو حکومتیں چل رہی تھی، ہر زمانے میں جس کی جہاں حکومت ہوئی ہے، اقلیت جو ہوتے ہیں نا، میجارٹی، تو مائنارٹیز کو اپنے کلچر کے قانون کے مطابق، مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی جب بھی تھی۔ نمبر 2، جب مسلمان بادشاہوں کا دور آیا، مغلیہ کا اور دوسرے جو جتنے بھی بادشاہ ہیں مسلمان، ان ساروں کی حکومتوں کا جو دور آیا، وہ زمانہ چلا، کبھی بھی کوئی بھی بہت بڑے سے بڑے مسلمان بادشاہ نے کبھی یہ زبردستی نہیں کی کہ دیکھو میں راجہ ہوں، میں مسلمان ہوں تو سارے کے سارے رعایا پرجا جو جتنے بھی یہاں پر انڈیا کے اندر رہنے والے ہیں، سارے کے سارے میرے مذہب کے مطابق عمل کرنا۔
کامن سول کوڈ، یکساں سول کوڈ بول کے کبھی بھی یہ آواز تک بھی نہیں اٹھائے تھے. ہر اقلیت کو اپنے اپنے کلچر مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی تھی. برٹش ظلم کے اندر، جبر کے اندر مثال دے دے کے ہم بولتے کیسے ظالمہ بول کے. برٹش کی حکومت بھی یہاں ہوئی، 100-200 سال حکومت اگر ہوئی تو کبھی بھی ان کی حکومت کے اندر بھی ایسی زبردستی نہیں تھی کہ سارے مذہب والے ایک سب کے لیے ایک لا ہو، اس پر سب عمل کرنا، کبھی نہیں بولے. اس وقت بھی ہر مذہب والوں کو اپنے اپنے مذہب کے مطابق، رسوم کے مطابق، کلچر کے مطابق عمل کرنے کی آزادی تھی. وہ برٹش کی حکومت میں ہندوستان کی آزادی ہوئی. جیسا آپ جانتے ہیں 1947 کے اندر 2-3 سال کے عرصے میں کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بنایا گیا، ہندوستان کے آئین مرتب کیے بنائے. ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب اور ان کے ساتھ میں جو کمیٹی کے اندر تھے بہت سے تھے، ان میں کئی سارے مسلمان بھی. پورے کے پورے قانون بنائے، سب کا سب لکھا گیا جس کے اندر بنیادی حقوق. پورے کانسٹیٹیوشن کو اگر دیکھیں تو اس کے اندر کل 5 چیزیں ہیں. تو ان میں سے سب سے پہلی چیز اگر دیکھیں تو بنیادی حقوق کے بارے میں کہ ہر مذہب والے کو کھانے پینے، رہنے سہنے، ہندوستان کے اندر سب کے ساتھ برابری کا معاملہ ہوگا، کوئی اونچ نیچ اس کے اندر نہیں ہوگی. باقی نمبر 4 میں سیریل وائز نمبر 4 اگر دیکھیں تو کولگئی ولکم کر کے اسے ایک عنوان، رہنمایانہ اصول. وہ حکومت قانون ہندوستان کا نہیں، وہ قانون نہیں بلکہ حکومتوں کو ایک مشورہ جس کو آرٹیکل 44 کے نام میں آج کل اسی کا حوالہ دے کے، دھوکہ دے کے، بہانہ کر کے آج کل ساری جگہوں کے اندر پھیلایا جا رہا ہے. اسی وجہ سے میں آپ کو بنیادی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. مرد ایک عورت کا معاملہ، جھگڑا، سپریم کورٹ کے اندر کیس فیصلہ کرتے ہوئے جہاں طرفین کے، 2 طرف کے جو ہے نا، ارو طرف کو وادنگل، وادی پردی وادی، یہ دو طرف والوں کو تک جو بولنا تھا بولے بغیر. یہ بولنے کے بعد کورٹ نے ایک بات، حکومت کیوں ایسا کوشش نہیں کرتی کہ ہندوستان میں رہنے والے سارے لوگوں کے لیے ایک ہی قسم کا قانون ہو جائے. حکومت کو مشورہ، حکومت کو اس بات کی طرف توجہ. اب حکومت کو ہونا ہی تھا کیا ایسا کوئی نہ کوئی ایشو ملے، کوئی زبردست ایک چیز ملے جس کا بہانہ کر کے، جس کو چرچا کر کے سارے کے اندر یہاں پر ہماری حکومت دوبارہ جم جائے. ہر طرف مہنگائی کی بول، کئی ریاستوں کے اندر ہار، یہ سارے چیزوں کے پس منظر میں، تناظر میں دیکھا جائے تو اب کوئی ایشو چاہیے. وہ یہ مل گیا UCC، یونیفارم سول کوڈ کے نام پر. تعجب، سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قانون اور آئین کے حکم کے طور پر، آرڈر کے طور پر یہی انڈین لا ہے کے طور پر نہیں، بلکہ کولگئی ولکم جس کو بولتے ہیں کہ رہنمایانہ اصول، گائیڈ کرتے ہوئے، حکومت کو مشورہ دیتے ہوئے جو بات بولی گئی اس کو لے لی گئی. آرٹیکل 44، جبکہ 46 کے اندر، 47 کے اندر، 48 کے اندر نشے سے بالکل خالی کر دینا پورے دیش کو، پورے ملک کو. نشہ نام کی کوئی چیز نہیں رہنا، نہ یوز کرنے میں، پینے میں کسی بھی طرح نشہ نہیں ہونا. سارے مذہب والوں کو پورے ہندوستان کے اندر کوئی بھی قوم کا، کوئی بھی ریاست کا، کوئی بھی صوبے کا، کوئی پچھڑے سماج کے جو ہوتے ہیں نا، جیسے کہ جنگل کے اندر رہنے والے، ایسے پچھڑی ذات کے جو ہوتے ہیں، ہر قسم کے شیڈول کاسٹ، ہر قسم کے لوگوں کو مفت تعلیم کا حکومت نظم کرنا. کیسی زبردست بات ہے. دنیا کا کون سا انسان بھی اس کا انکار نہیں کرے گا. سب چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ بھئی نشہ ختم ہو جائے، بالکل نشے کا نام و نشان نہ ہو. دنیا کا ہر انسان، عقل مند، سلیم الفطرت، اچھی سمجھداری رکھنے والا آدمی، ہر آدمی بولے گا کہ سب کو مفت تعلیم حکومت انتظام کرے، سب کو تعلیم ملنا. پیسے والوں کے پاس تعلیم آئے، غریبوں کو تعلیم نہ ہو، اور اونچی ذات والے کے پاس تعلیم ہو اور نچلی ذات والوں کو تعلیم نہ ہو، ایسا نہ ہو. سب کو تعلیم ملنی چاہیے، سب چاہتا. ان باتوں کی طرف حکومت کی توجہ نہیں، توجہ ہو گئی تو اس طرف. خیر، آگے کی بات، اسی بات میں وقت لگ جائے گا. لا، قانون جو ہے انڈین لا کی 2 صورتیں ہیں، 2 قسمیں ہیں. ایک ہے کرمنل اور ایک ہے سول. کرمنل جیسا کہ کوئی کسی کا مرڈر کر دیا، قتل کر دیا، کوئی کسی کے جائیداد کو ہڑپ لیا، دھوکہ دے دیا، فورجری کر دیا، کوئی ایک دوسرے کے اندر ڈیلنگ کا معاملہ ہوا، یا کوئی کسی کی چیز کو چوری کر لیا. یہ سب کرمنل چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے اندر اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو یہ 2 آدمی آپس میں دوستی کر لیں، آپس میں صلح صفائی کر لیں. دوست ہو گئے، نہیں کوئی بات نہیں، ہو گیا آئندہ سے ہو نہیں سکا، دیکھ لو. تب بھی حکومت، پولیس، یہ کورٹ ان شعبوں کو دخل دینے کا اختیار ہے.
ارے تو آج تجھے تمہارے گھر والوں کو قتل کرنے والے مرڈرر کو تو معاف کر دیا، لیکن کیا گارنٹی کہ انہیں آئندہ کسی کو قتل نہیں کرے گا؟ تیرے پاس چرانے والے چور کو تو معاف کر دیا، کیا گارنٹی انہیں آئندہ کہیں کسی جگہ نہیں چرائے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ نہیں چھوڑے گی حکومت دخل دے گی۔ دو آدمی بولتے نہیں ہمیں اچھا دوست ہو گئے، ہمیں جگری فرینڈ ہو گئے، اب کیا بھی نہیں ہمارے بیچ میں، نہیں حکومت آئے گی، پولیس بیچ میں گھسے گی، حکومت کے کورٹ کے فیصلے وہاں پر ہوں گے۔ ایسی چیز کے اندر پورے ہندوستان کے ہر مذہب والے برابر ہیں۔ کرمنل لا کے اندر کیا مسلم، کیا ہندو، کیا عیسائی، کیا بدھ مذہب والا، کیا جین مذہب والا، کسی کا کوئی فرق نہیں ہے، سب کے لیے ایک ہی حکم۔ سول لا، سول کے اندر آپ ایسا سمجھو 100% لا اگر ہے تو 50% تو یہ کرمنل کے اندر چلے گئے، اس میں رتی برابر بھی کسی کا کوئی فرق نہیں، کسی کو کوئی خصوصیت نہیں ہے، سب برابر اس میں۔ باقی جو 50% ہے سول، یہ سول کے اندر بھی آپ ایسا سمجھو کہ 48 چیزوں میں 48% سب کامن ہی ہیں، سب برابر جائیداد لیتے ہیں، رجسٹر کرتے ہیں، یا آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی آپ غور کر کے دیکھ لو۔ مسلمانوں کے اعتبار سے کیا خصوصیت ہے؟ مسلمان، عیسائی، جین مذہب والا، بدھ مذہب والا، سکھ، سارے کے سارے آدھار کارڈ سب کے لیے برابر، ووٹر آئی ڈی سب کے لیے برابر، برتھ سرٹیفکیٹ سب کے لیے برابر۔ کس میں ہم مسلمان ہیں بول کے علیحدہ لائن بناتے ہیں؟ اسکولوں کی تعلیم کے اعتبار سے برابر، سرٹیفکیٹ کے اعتبار سے برابر، حتیٰ کہ یہ جو کرونا آیا ہے، کرونا کی وجہ سے ویکسینیشن جو لگے ہیں سب میں برابر، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ساری چیزوں کے اعتبار سے، کوئی بھی حکومت کے اعتبار سے، دفتر میں، آفس میں، کسی شعبے میں ہمارا کوئی کام ہونا ہے تو میں مسلمان ہوں بول کے الگ لائن نہیں لگاتا ہوں۔ پرسنل لا ہے ہمارے پاس، کہاں ہے پرسنل لا؟ گنی چنی 4-5 چیزیں۔ نمبر 1 نکاح کے بارے میں، نمبر 2 طلاق یا خلا کے بارے میں، نمبر 3 وراثت کے بارے میں، نمبر 4 وقف کے بارے میں۔ جیسا ہندو ارانیلے ترئی کر کے ہے مستقل، ان کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ کام صرف اور صرف غیروں کے لیے، ویسا مسلمانوں کے پاس وقف بورڈ کر کے۔ اب اصل بات میں آ جاتا ہوں اور ذرا شارٹ کرتے ہوئے، یہ جو لا ہے نا، انڈین لا، آئین ہندوستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں سے صرف 1 یا 2% اس کے اندر پوری دنیا میں، پورے ملک کے اندر ہر مذہب والوں کے لیے پرسنل لاس ہیں۔ میں اب تک بھی مسلم پرسنل لا ورڈ نہیں بولا ہوں، کیوں؟ کیونکہ جس طرح سے سکھ پرسنل لا ہے، کرسچن پرسنل لا ہے، بدھ جین پرسنل لا ہے، اسی طرح سے ایک مسلم پرسنل لا ہے۔ ایسا نہیں کہ انڈیا کے قانون سے چند چیزوں میں صرف اور صرف اونلی صرف مسلمانوں کو فقط مستثنا کر دیا گیا۔ مسلم گلت مٹم ودھی ولکاگ سلا سٹنگل ودھی ولکاگ కొడుక పట్టుల్లది என்பதாக சுத்தம் ہرگز ایسا نہیں سمجھنا۔ عربی آپ پڑھی کڑے یاد ان میں نیلے اصل کیا حقیقت بولے تو ہمارے ساتھ رہنے والے جو غیر مسلمین ہیں نا، ان سب کے ذہن میں یہ بٹھا کوئی پورے اس سے انہوں ایک چیز کیا بڑے، یہ کیا ہے مسلمان، ان کو ایک چیز الگ سے ہے پودو یہ تنیار واریم مسلم پرسنل لا کر کو ہے۔ دیکھو کیا کہ ایسا دکھاتے پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے پاس ایک پرسنل لا ہے جیسا نہیں، ہرگز نہیں، ہر ایک کے لیے 2-3 چیزوں میں سب کے لیے پرسنل لا ہے۔ فار ایگزامپل چند چیزیں میں آپ کو مثال کے لیے سمجھاتا ہوں میں۔ اب اگر کوئی شخص چاقو یا تلوار ایسی کوئی چیز لے کے پبلک پلیسز کے اندر، عام مجمع جمع ہونے کی جگہ میں اگر کوئی آدمی آ جائے، یہ ہندوستان کے قانون کے حساب سے جرم، غلطی ہے، ایک غلطی، بہت بڑا جرم، اس پر پولیس ارسٹ کر سکتی ہے، ہم کو سزا ہو سکتی ہے، کون ایسا کرے تو بھی سزا۔ لیکن سکھ اگر وہ کرپان جو بولتے ہیں نا، چھوٹی سی تلوار انہوں رکھتے ہیں، وہ اگر وہ سکھ لوگ رکھیں تو ان کے لیے قانون کے حساب سے ان کو وہ حق دیا گیا، نہیں تمہارے مذہب سے، تمہارے مذہب اور کلچر، تمہارے عقیدے سے اس کا کنیکشن ہے، اس لیے انگلک ودھی ولک تم نہ ہمیں اجازت دیتے ہیں، قانون کے طور پر اس کو وہ حق۔ کوئی پولیس میں، ملٹری میں، آرمی میں جم جائے تو اس کے لیے کلین شیو ہونا آرمی کے اندر لازم، اس کے لیے کٹنگ سر کی جیسے آرمی کے قانون کے کوڈ کے اعتبار سے ہے ویسے ہی کٹنگ ہونا ضروری۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا ہے کہ مسلمان ہے میں داڑھی رکھ کے جاتا ہوں، میں سر میں ایسے انداز سے میں بال رکھ کے جاتا ہوں، میں جیسا اسلام کے اندر ہے وہاں کے اعتبار سے زبردستی کی جاتی، لیکن سکھوں کو نہیں، چاہے وہ پرائم منسٹر بھی کیوں نہ بن جائے۔ ہم نے دیکھا قریب سے پہلے کے پرائم منسٹر سکھ ہیں تو ان لوگوں کے لیے کون سے بھی شعبے میں کتنے بڑے عہدے میں بھی نہ چلا جائے، وہ اپنے خاص جو علامت ہے وہ داڑھی کے ساتھ، پگڑی کے ساتھ، وہ تلوار کے ساتھ رہیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کام دوسروں کے لیے کرنا جرم، لیکن ان لوگوں کے لیے اجازت، پرسنل سکھ پرسنل لا۔ کوئی ہندو ہے جین مذہب کا، آپ بھی دیکھتے ہوں گے روڈ میں اچانک کبھی جاتے، ننگا ہو کے چھوٹے سا ایک سفید کپڑا اپنی شرمگاہ کے پاس لگا کے جاتے۔ کئی سارے مندر ایسے ہیں تمل ناڈو کے اندر، پورے انڈیا کے اندر،
کاسی وغیرہ جو جاتے ہیں نا وہاں پر بھی ایسا ہے، بہت بڑی بڑی ٹولیاں ہوتی پجاریوں کی، جو سنیاسی جو بولتے ہیں نا، ویسے سامیار جو بولتے ہیں، ایسوں کی بڑی بڑی جماعتیں ہوتی، سب ننگے ہوتے، بہت سارے لوگ جا کے ان سے آشیرواد لیتے۔ ننگا ہونا قانون کے، ہندوستانی قانون کے حساب سے جرم، تمہیں کہ میں کہ کوئی بھی آدمی کریا بولے تو جرم، سزا ہو جائے گی، اریسٹ ہو جائیں گے، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ ان کی سنیاسی کے اعتبار سے، ان کے مذہب کے اعتبار سے تبھی اس کا مقام مرتبہ بڑھتا بول کے وہ بولتا ہے، تو اس کو وہ حق دیا گیا۔ تو یہاں پر ہندوؤں کی ایک جوائنٹ فیملی ہے، جوائنٹ فیملی، ہندو جوائنٹ فیملی مل کر ایک بزنس کرتے ہیں، فیملی کے اعتبار سے بزنس کرتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ٹیکس میں بہت زیادہ رعایت ہے، بہت زیادہ ان کے لیے کنسیشن ہے۔ کیوں؟ جوائنٹ فیملی بول۔ یہاں ہر ایک کے لیے ہے، میں بات یہی سمجھانا چاہتا ہوں، میں ہر ایک کے لیے پرسنل لا ہے، صرف مسلمانوں کچھ پرسنل لا نہیں۔ کیسا ہر ایک کے لیے 3 4 چیزوں میں ہے کہ ویسا مسلمانوں کے لیے 4 یا 5 چیزوں میں مسلمانوں کے لیے بھی پرسنل لا ہے۔ تو یہ بات آپ کے ذہن سے بھی، آپ اپنے متعلقین رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کے ذہن سے بھی آپ کو صاف صاف یہ بات سمجھانا ہے، اپنے ذہن سے بھی غلط فہمی کو نکالنا ہے کہ مسلمانوں کے لیے کچھ پرسنل لا نہیں ہے۔ دوسری بات، مجھے وقت نہیں ہے، جلدی بولتا ہوں میں۔ دوسری بات، پرسنل کا معنی کیا؟ پرسنل، مسلم پرسنل لا ہے، مسلم پرائیویٹ لا نہیں۔ پرسنل کا معنی بات سمجھتے ہیں کہ مخصوص، خاص ان کی نہیں ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ پرسنل کا معنی انگریزی جاننے والے لوگوں سے جب ہم نے جانا تو ان لوگوں نے بتایا کہ پرسنل کا معنی ہے شخصی، پرسنل کا معنی ہے ذاتی، پرائیویٹ نہیں، مخصوص کا معنی نہیں۔ یعنی یہ قانون، قرآن حدیث کے جو قانون ہیں، یہ قانون ایسے نہیں کہ صرف مسلمانوں کے لیے دیا گیا، باقی دنیا میں کون سے انسان کے لیے بھی نہیں دیا گیا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ اپنے ذہن میں بھی یہ لائیں، اپنے دوستوں کو، غیر مسلم دوستوں کو بھی یہ بتائیں۔ اللہ صرف مسلمانوں کا نہیں، دنیا کے سارے انسانوں کا اللہ۔ رسول صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ سارے کے سارے کے لیے۔ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ جہاں بھی عبادت کے بارے میں، اپنی اطاعت کے بارے میں اللہ پکارے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کر کے نہیں پکارے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں، سارے کے سارے، جین مذہب کے، بدھ مذہب کے، عیسائی، ہندو، سارے کے سارے اس کے اندر آتے ہیں، سب کا اللہ ہے۔ اس اللہ کا قانون بھی سب کے لیے ہے۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بھی فرمایا، کان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس کافہ۔ سارے نبی کو ہر خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن میں ویسا نہیں، مجھے پوری دنیا کے انسانوں کی طرف بھیجا گیا۔ اب آپ کو بہت زبردست لاجک سمجھنا ہے۔ یہ مسلم پرسنل لا بولنے میں، ٹائٹل میں تو ہم ایسا بولتے ہیں، لیکن اصل میں یہ اسلامی پرسنل لا ہے۔ اسلامی پرسنل لا، اسلام اللہ کا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کا ہے، اسلام کے قانون بھی اللہ کے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مسلمان ہمیں مل کو بیٹ کو بنا لیے، بھائی اب سے ہمیں پورے مسلمان ایسا رسم کریں گے، ایسا رواج کریں گے، یہ طریقے سے کھائیں گے، یہ طریقے سے پیئیں گے، ہمیں بیٹ کو بنا، ایسے مسلمانوں کا لا نہیں ہے کہ ہمیں ہندوستان کے قانون کو سامنے رکھو، ہمیں بولے یہ سب بھی ہم نہ سیٹوں گا، نہیں ہمیں ایسا کر لیتے نا، ایسا نہیں۔ یہ جب سے انسانوں کو پیدا کیا گیا اس وقت سے جو قانون سنانے والا اللہ ہے، پروردگار ہے، اس کی طرف سے ملا ہوا۔ تو میں تمہیں نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اللہ نے یہ قانون دیا، سارے انسان اسی قرآن حدیث کے قانون پر عمل کرنا چاہیے، لیکن جو اس قانون کو مانتے، فالو کرتے، اس قوم کو بولا جاتا ہے مسلم۔ اس لیے مسلم پرسنل لا، یہ مطلب نہیں کہ یہ مسلمانوں کا قانون، ورنہ اس سے کیا ہو جاتا، لوگ تعصب، دشمنی سکھا دیتے، دشمنی بٹھا دیتے لوگوں کے دلوں میں۔ دیکھو ان لگا تو مزے سے راجا کیسا کا جی لکھیں، دیکھو ہمیں سب کانسٹیٹیوشن کے مطابق عمل کرتے، یہ مسلمان آئے کہ دیکھو پرسنل لا کرتے ان لوگوں، ان لگا ہے کہ راجا کیسے کا جیتے ہیں۔ دیکھو نہیں، میں پہلے سے کئی ساری باتیں بتا دیا ہوں، میں پرسنل لا خالی ہمارے واسطے نہیں۔ اور دوسری بات، دوسروں کے پاس جو پرسنل لا ہے، انسان بیٹھ کے لکھ کے دیے ہیں کہ ہم کو یہ چیز میں വിധി വിലക്ക് നമുക്ക് തേവയാകിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് இந்த சட்டத்தில் விதி விலக்கு வேண்டும், மனிதர்களாகவே சேர்ந்து சில வழிபாடுகள், சில விஷயங்கள், சில சடங்குகளை செய்வதற்காக அனுமதி வாங்கி இருக்கிறார்கள். ஆனால் முஸ்லிம்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்டங்கள் அப்படி கிடையாது. அல்லாஹ்வால் ரசூலால் தொகுத்து கொடுக்கப்பட்ட சட்டங்கள், மனிதர்கள் முஸ்லிம்கள் உட்கார்ந்து தொகுத்த சட்டங்கள் கிடையவே கிடையாது. حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور میں بشارم کو بھی آئے ہیں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ بتاتے ہیں کہ اب پرسنل لا کو حفاظت کرنا، پرسنل لا کو حفاظت کرنے، اب تمہیں میں سب جو چیختے ہیں، جو پریشان ہوتے ہیں، جو ہمارے مائنڈ میں ہے، اس کے لیے کیا کرنا، کیسا کرنا، جو ہم بات کرتے ہیں، یہ سب کس کے لیے بات کرتے ہیں؟ شریعت کو بچانے، شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں، تمہیں میں اپنے آپ کو محفوظ کرنے، اپنے آپ کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں۔
اچھا یاد رکھ لینا، یہ اللہ کے اوپر کیا بے احسان نہیں، شریعت کے اوپر تمہیں میں محنت کر لیا تو کیا بے احسان نہیں ہے، تمہیں اور میں محفوظ رہنا بچنا بولے تو شریعت کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہو گیا تو ہمیں بچ جائے گا، کیونکہ یہ شریعت یہ قانون اللہ کا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ قانون ہمیشہ سے محفوظ تھا، محفوظ ہے، محفوظ رہے گا۔ محفوظ کا دامن اگر کوئی آدمی تھام لیا یہ سیف ہے، اس کا دامن اگر میں تھام لیا تو میں بھی سیف۔ شریعت کے قانون ہمیشہ سیف رہنے والے ہیں، کنفرم۔ اس کی حفاظت کے لیے میں ذکرہ کیا تو کہ میرے سے ہو سکنے کی کوشش اگر میں کر لیا تو میں بھی سیف۔ کیا کرنا ہے اس وقت مطالبہ کیا بھی روڈ میں اترنے کا نہیں ہے، اشتعال انگیز باتیں میسیجیں کرنے کا نہیں ہے، میسیج بڑے بڑے میسیج تمل میں اردو میں انگریزی میں کر کے لوگوں کو بھڑکانا نہیں ہے۔ ہمارے سے صرف ایک مطالبہ کیا گیا، لا کمیشن آف انڈیا نے حکومت کے کہنے پر 22ویں 22 والے جو لا کمیشن ہے اس نے ایک سرکولر جاری کیا ہے، اگرچہ کہ اس سے پہلے 2018 میں جو ایک رمانا ایسا کوئی نام کے جو لا کمیشن کے ہیڈ جو تھے انہوں نے صاف صاف لکھ کے دے دیا تھا حکومت کو کہ پورے ریسرچ اور تحقیقات کے بعد تقریباً 15-16 سوال کے جواب میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ لکھ کے دے دیا کہ انڈیا کے لیے پودو سول سسٹم کرنے کا، یونیفارم سول کوڈ کرنے کا چانس نہیں ہو سکتا، اس کی وجہ سے اور زیادہ گڑبڑ ہو جائے گا، اور زیادہ لڑائیاں ہو جائیں گی، اور زیادہ انتشار ہو جائے گا۔ میں میرے بازو گھر والا انہیں گوشت نہیں کھاتا، میں جا کے اسے زبردستی کروں رے تو میں سب انڈیا والے شنا تو کیا گوشت نہیں کھاتا سو نہیں، برہمن ذات کا مثال کے طور پر انہیں کھاتا نہیں ہرگز، آج تک کون بھی ویسا بولنے والے نہیں، زبردستی کرنے والے۔ یہ آ جانے کے بعد کیا انہیں جا کے بولے گا تو بھی میں بھی انڈیا والے کئی تو نہیں کھاتا، ہمیں مل کو گوشت کھائیں گے، ہمیں مل کو انڈا کھائیں گے، یہ اور زیادہ لڑائی اور انتشار کا ذریعہ ہو جائے گا۔ ہر ایک مسلمان ہم سب مسلمان جوائنٹ فیملی رہتے نہیں کیا، کتنے سارے جوائنٹ فیملی ہیں ہم لوگ، ہم کبھی بھی جا کو بولتے نہیں وہاں وہ کیا وہ ہندو جوائنٹ فیملی رہتے ہوئے کچھ رعایت کرتے ہیں، ان کو ٹیکس میں کمی کرتے، ہم لوگ سب رہتے نا، ہم نہ سبھی نہیں کیا آج تک پوچھے نہیں، کون بھی جا کو لڑتے نہیں، کیا وہ سکھام کو ایک کچھ داڑھی کا، کیا وہ سکھام کو ایک کچھ وہ ٹربن کا یہ ہے، ہم نہ مسلمانوں کو گئے کو نہیں، وہ ان کو مل گئی اجازت، انہوں نے عمل کرتے ہیں، سب ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوئے عزت احترام کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا جو جمہوری ملک ہے بڑے صحیح سالم کے ساتھ چلتا ہے۔ اس سے پہلے کہ جتنے حکمران آئے ہیں وہ سب یہ سمجھداری رکھتے تھے، اس کی وجہ سے یہ چلا آج تک بھی محفوظ ہے۔ حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ یہ جو بولے ہیں آخر میں وہ 2 باتیں بول کے میں ختم کروں۔ پہلی بات تو یہ آج جو پیغام دینا ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں آج کل اینڈرائڈ موبائل کے بغیر تو کوئی نہیں ہے، جتنے بھی ہیں اینڈرائڈ موبائل کے اندر آپ کے پاس وہ لنک پہنچ گئی ہوگی، مسلم پرسنل لا کی طرف سے بنائی گئی لنک پہنچ گئی ہوگی، صرف 3 ٹچ کے ذریعے سے کام ہو جائے گا۔ ایک ٹچ کریں گے اس لنک پر تو سیدھے براؤزر کے اندر جا کے جی میل بول کے وہ دکھائے گا آپ کو، وہ جی میل پر ٹچ کرو گے پھر سیدھا آپ کا جو ای میل اکاؤنٹ ہے نا وہ ای میل کے اندر وہاں چلا جائے گا، وہاں پورا کا پورا میسج آٹومیٹک لکھا ہوا آ جائے گا۔ اب سینڈ کا جو ہے نا وہ تیر کا نشان اسے کلک کرنا ہے، 3 کلک، کچھ بھی لکھنا نہیں ہے آپ کو، یہ آپ نے گھر میں جتنے بھی احباب ہیں سب کو کرانا چاہیے، اور خاص طور پر غیروں کے سامنے تو یہ صاف بولنا چاہیے کہ یہ حکم تو یہ اسلامی قانون تو پورے انسانوں کے لیے آیا ہے، سب مسلم پرسن اللہ کا بات کرنا نہیں، کیونکہ انہوں آلریڈی ان کے ذہن میں خرابی بٹھا دی ہے اور انہیں خرید بھی نہیں ہوگا۔ جب اسے بولا جائے گا کہ ایشور کی طرف سے گاڈ کی طرف سے سب کے لیے دیا گیا قانون ہمیں رکھے اس کو، تمہارے واسطے بھی وہ قانون ہو، تب انہیں ذرا تو بھی خریب آئے گا، پڑھنا بول کے سوچے گا، غور کرنا بول کے سوچے گا، سمجھے گا، اسے سمجھ میں آئے گا یہ تو ایسا قانون ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے مناسب ہے یہ۔ دوسری بات، سب سے پہلے تو ہم پرسنل لا جو شریعت کے جو احکام ہیں نا اپنی ذات میں لاگو کر لینا، کون کیا کر لینے کا، میں ایسا رہوں گا، میں ایسا رہوں گا، میں ایسا رہوں گا بول کے گھر کے اندر کا معاملہ اس کو اپنی ذات پر لاگو کر لیا۔ ایک راستہ پرانے میپ کے اندر ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک زمانے میں یا ندی تھی کہتے، ایک زمانے میں یا روڈ تھا کہتے، ایک زمانے میں یا جھاڑاں تھے کہتے، باغ تھے کہتے، اب دیکھیں تو بالکل بھی نہیں معلوم ہوتا، بڑی بڑی بلڈنگیں بولے تو مانیں گے نہیں لوگ، کئی کو بولے تو لوگ وہاں پر ایک راستہ تھا، وہ راستے میں لوگ چلنا چھوڑ ڈالے، اب وہ راستہ ختم ہو کو جنگل بن گیا، بولے تو مانیں گے بھی نہیں۔ ایک زمانے میں یہاں راستہ تھا کہتے، ایک راستہ نہیں، لوگ چلنا شروع کرے، گاڑی چلنا، اس کی وجہ سے راستہ بن گیا، اب لوگ بولے یہ اصل میں باغ یہ ندی ہے کہ تو مانیں گے نہیں، وہ تو راستہ نہ ہو، یہ اسلام تمہارے میرے عمل کے ذریعے سے، یہ کوئی چیز نہیں ہے علیحدہ بازو میں رکھی ہوئی اسے حفاظت کرتا نا، پرسنل اللہ کی حفاظت کرنا، پرسنل اللہ کی حفاظت کیسے ہوگی، ہماری اپنی زندگی میں آ جانا، بڑے چھوٹے مرد عورتیں اپنی زندگی میں اسے فالو کر لینا، ہم اسلام کے قانون پر عمل کرنے کے ذریعے سے اسلام کے قانون پوری دنیا کے سامنے آئے گا، اس کی حفاظت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھداری کی توفیق نصیب فرمائے، جو سنت نہیں پڑھی وہ سنت نہیں پڑھی۔